السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کا 13واں رکوع ہی پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، الیک آپ کی طرف، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں۔ لام زیر لی لام کئی کہلاتا ہے، یہ مضارع کو زبر دیتا ہے اور اس کا معنی تاکہ یا کہ ہوتا ہے۔ لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، ناسا لوگوں کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، باذن ربہم ان کے رب کے اذن سے، الی طرف، صراطی راستہ، عزیزی غالب، حمید خوبیوں والے، ان کے رب کے اذن سے غالب اور خوبیوں والے کے راستے کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن آپ اور ساتھ اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ الذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، وویل اور ہلاکت ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے۔ ویل ہلاکت کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں رسول کا یا کتاب کا، تو ان کے لیے پھر عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، الذین وہ لوگ جو یستحبون وہ پسند کرتے ہیں، وہ محبوب رکھتے ہیں، حیات دنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت پر، یعنی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی کے لیے کام کرتے ہیں، اسی کے لیے سوچتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا کجی یعنی ٹیڑھ پن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور اس کے ساتھ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو ہلاکت یا ویل کا عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب کیوں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھی سیدھے راستے سے بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ کیسے کہ وہ اللہ کے سیدھے راستے میں ٹیڑھ پن نکالتے ہیں۔ ٹیڑھ پن نکالنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی مرضی کے غلط معنی نکالتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے ہیں، تو اس طرح دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو دور کی گمراہی میں ہیں۔ گمراہی بھی اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دور کی گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی قریب ہی ہو راستہ بھٹک جائے تو اس کی پھر بھی امید ہوتی ہے کہ وہ لوٹ آئے گا، لیکن جو بہت دور چلا جائے غلط راستے پہ، اس کا آنا پھر ناممکن ہوتا ہے۔ یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، تو اس کی وجہ سے ان کو سزا ہے کہ ان کو توفیق نہیں ملے گی اب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں ہم نے بھیجا، مِن رَسُولٍ کوئی رسول، الا میں نے کوئی کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ رسول تنوین ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ خاص رسول نہیں، سارے ہی رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نا، اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے۔ الا مگر، بلسانی قوم ہی اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، لیبین لہم تاکہ وہ بیان کر دے، واضح کر دے ان کے لیے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پس اللہ گمراہ ہونے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے
اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کفر و شرک کی تاریکی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے سے انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکالتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آمد بھی اسی روشنی کا پیغام ہے۔ ایسا ہی پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے اپنی قوم کے لیے۔ ان کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سارے پیغمبر اپنی اپنی قوم میں احکامات لے کر آئے تو وہ انہی کی زبان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی انہی کی زبان میں نازل ہوئیں، اور جو انبیاء تھے وہ بھی انہی کی زبان بولتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اولین مخاطب عربی تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی زبان ہی بولتے تھے۔ کافر لوگ اب بھی اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پچھلی کتابیں تو عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں اور یہ کتاب عربی میں کیوں نازل ہوئی؟ اگر یہ کتاب بھی عجمی نازل ہو جاتی اس وقت بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا۔ انہوں نے پھر کہنا تھا کہ ہم لوگ تو سمجھ نہیں سکتے، یہ تو عجمی ہے، یہ کون سا عربی ہے، ہم کون سا سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھو رسول تو عربی زبان کا اور کتاب اس کی عجمی۔ یعنی ہر صورت میں انہوں نے اعتراض ہی کرنا تھا، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو گمراہ ہی رہنے دیتا ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دیتا ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، انا خرج کے نکال، قومک اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم اور یاد دلا ان کو، بایام اللہ اللہ کے ایام کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ان کو یاد دلا۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات لکل صبار شکور یقیناً نشانیاں ہیں۔ لام تاکید ہے، لام تاکید یعنی یقیناً یا ضرور، آیاتن نشانیاں، آیاتن کی جمع آیات، نشانیاں، لکلی ہر ایک، صبارن صبر کرنے والے کے لیے، شکور شکر گزار کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ 9 نشانیاں، 9 معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں عطا فرمائے تھے کہ اپنی قوم کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف لائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے واقعات یاد کروائیں۔ ایام ویسے تو یوم کی جمع ہے، لیکن ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے، تو ان کو ان احسانات کی یاد دلا کے ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے واقعات میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں اور بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں، جو احسانات کے واقعات ہیں، اس میں یقیناً لام تاکید ہے، اس کا مطلب ہے یقیناً نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ ہر ایک بہت صبر کرنے والے کے لیے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر آپ کے ذہن میں صبر کا صرف یہی مطلب ہوگا کہ تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ صبر کی اور بھی قسمیں ہیں۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اللہ کی اطاعت پر، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا۔ مشکلات میں صبر کرنا تو ہوتا ہی ہے، صبر کرنا، لیکن یہاں پہ اطاعت، اللہ کی اطاعت پہ ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو جو ایسا کرنے والے ہیں ان کے لیے ان واقعات میں نشانیاں ہیں۔ پھر شکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کی قدر کی جائے، زبان سے بھی ان کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے۔ پھر غور کریں، صبارن شکورن دونوں ہی مبالغے کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے، یعنی صبر پہلے آیا، شکر بعد میں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر صبر کریں گے تو شکر آئے گا، ورنہ شکر نہیں آئے گا۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2999۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، اپنی قوم سے۔ لام زیر لی، لام جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے اپنی قوم سے کہا، با محاورہ ترجمہ کریں گے نا۔ اذکروا فعل امر ہے، تم یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، نعمت کا مطلب احسان اللہ کا یاد کرو، علیکم تم پر، اذ انجاکم من آل فرعون، اس جب انجاکم اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تم کو یا پہنچاتے تھے تم کو، سوء برا، عذاب یا سزا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے، اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیٹیاں۔ بنی اسرائیل مصر میں عرصہ دراز تک مظلومیت کی زندگی بسر کر چکے تھے اور ان کی طبیعتوں میں پست ہمتی آ گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ دن یاد کرواؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے تھے، ان کے خصوصی انعامات یاد کرواؤ اللہ تعالیٰ کے، اور ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سی عبرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروا رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلا احسان جو سب سے بڑا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ان کو۔ فرعون ان کو بری سزا، برا عذاب دیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر دیا کرتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اب یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں لکھنا چاہیے تھا نا، یعنی بنات آنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نساء کہا ہے۔ یہاں پہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کہا کہ عورتیں کہنے سے زیادہ ان کو غیرت دلائی جا سکتی ہے، یعنی ان کو اس بات پر غیرت آئے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں سے کام کروانے کے لیے، خدمت کروانے کے لیے ان کو زندہ چھوڑتے تھے، غیرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اس واقعے میں۔ بلا ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جس کا انعام بھی ملنا ہوتا ہے، اسی لیے بعض مفسر اس کا ترجمہ احسان بھی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کافی عرصہ فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا انعام بھی دیا تھا کہ ان کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دلایا اور ان کو زمین میں خلافت بخشی، آل فرعون کے چھوڑے ہوئے محلات اور باغات کا وارث بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔